اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد تخلیق نہیں فرمایا، ہماری تخلیق کا بڑا اعلیٰ مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ جس مقصد کے لیے کسی کو بنایا جائے، کسی شے کو بنایا جائے، اگر وہ چیز اس مقصد کو پورا کرنے کے قابل نہ رہے تو وہ بیکار ہے۔ بڑا قیمتی ڈنر سیٹ آپ خرید کے لائے، لیکن ٹرے سے برتن گر گئے، ٹوٹ گئے، تو کیا ان کی کرچیاں آپ سنبھال کے رکھیں گے؟ آپ کہیں گے یہ گلاس جس مقصد کے لیے تھا اب یہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر لائٹ چلی جائے اور یہ لاؤڈ اسپیکر آواز نہ بلند کر سکے تو اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ لاؤڈ اسپیکر اسی لیے یہاں رکھا گیا ہے کہ یہ آواز کو بلند کر رہا ہے۔ تو جو تخلیقی مقصد ہے، اگر کوئی چیز اس کو پورا کرنے کے قابل نہ رہے تو وہ بیکار ہے۔ آج کا انسان غفلت میں مبتلا ہو کے وقت کو نہیں ضائع کر رہا، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ آج کا انسان گناہوں میں مبتلا ہو کے زندگی کو نہیں ضائع کر رہا، اپنی ذات کو برباد کر رہا ہے۔ اور آج کا انسان بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مکان میرا ہے، زمین میری ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز قبر میں ساتھ نہیں جائے گی۔ ان چیزوں کو آپ نے چھوڑ جانا ہے۔ اپنی چیز وہ ہے جو اپنے ساتھ جائے گی۔ تو جس کو چھوڑ دینا ہے وہ تو اپنی چیز نہیں ہے، اپنی چیز وہ ہے جو اپنے پاس رہے گی۔ تو جو کچھ دیر کے لیے اپنے پاس ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہے، وہ عارضی تعلق ہے۔ آج کا انسان رشوت لے کے، سودی مال لے کے، دھوکے سے پیسے لے کے گھر میں فریج لا رہا ہے، اس کے نزدیک سامان قیمتی ہے لیکن اپنی ذات قیمتی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو برباد کر کے گھر میں چیزیں لانے والا گھاٹے میں ہے۔ اس کے نزدیک چیزیں قیمتی ہیں اور اپنی ذات قیمتی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، دنیا کی چیزیں قیمتی ہیں یا انسان قیمتی ہیں؟ آپ کی نظر میں اپنی قدر ہو یا نہ ہو، جس نے آپ کو بنایا نا وہ 4 قسمیں اٹھا کے انسان کی شان بیان کر رہا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، اس امن والے شہر مکہ کی۔ کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ انجیر سے مراد حضرت عیسیٰ کا علاقہ ہے جہاں انجیل نازل ہوئی۔ زیتون سے مراد حضرت داود کا علاقہ ہے جہاں زبور نازل ہوئی۔ طور سینا سے مراد وہ جگہ ہے جہاں تورات نازل ہوئی، اور بلد امین سے مراد مکہ ہے جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ سورہ والتین مکی صورت ہے۔ تو یہ جو 4 قسمیں ہیں ان 4 علاقوں کی قسمیں ہیں جہاں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ آسمان سے جتنا علم اتارا ہے اس سارے علم کی قسم اٹھا کے اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ جب احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت شکل دی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی کا مقصد بھی دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے، اس کا مقصد بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے مقصد حیات سے ٹکراتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماحول دینی ہوتا ہے اور دین پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے،
انبیاء دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ ہر رسول کی بعثت کے مقصد میں یہ چیز شامل ہے کہ پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا، معاشرہ تشکیل دینا یہ رسول کی بعثت کے مقصد میں شامل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں، تو آپ نے 23 سالوں میں ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا کہ جس میں دین پر عمل کرنا آسان تھا، دین پر عمل کرنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن آج گھروں کے اندر کیا ماحول ہے، بازاروں میں کیا ماحول ہے، دکانوں پہ، عدالتوں میں کیا حالت ہے، عدالتوں میں جو گواہیاں دی جا رہی ہیں، رشوتیں چل رہی ہیں، بینکوں میں کیا حالات ہیں، سکولوں میں اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کیا حالات ہیں۔ آج کا معاشرہ اعصاب شکن معاشرہ ہے۔ آج کا معاشرہ نیکی کی تائید نہیں کرتا، تحسین نہیں کرتا۔ آج کا معاشرہ جھوٹ کا معاشرہ، دھوکے کا معاشرہ۔ بسا اوقات معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دین پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر معاشرہ دین پر عمل کرنا مشکل بنا دے تو پھر انسان کی آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے یا دنیا والوں کو راضی کرنا ہے۔ دنیا والوں کو آپ راضی کر بھی لیں، کتنا عرصہ یہ راضی رہیں گے؟ تو جب معاشرہ دین پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر آپ کو مشکل دور میں بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چل چلاؤ میں، دیکھا دیکھی میں اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھے، اپنی زندگی برباد کر بیٹھے، دیکھا دیکھی، بھیڑ چال کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج میرج ہالوں میں چلے جائیں، شادیوں میں پردے کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کئی میرج ہال ایسے ہیں مرد عورت کٹھے بیٹھے ہیں، دلہا دلہن سٹیج پہ بیٹھے ہیں، ساری برادری کے مرد بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ میرج ہالوں کی جو صورت حال ہے، پتہ چلتا ہے یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے ہی نہیں ہے، یورپ کا معاشرہ ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے اور ہمارا معاشرہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں انسانی سوچ پر۔ ہم پنجابی بولتے ہیں چونکہ ہماری مادری زبان پنجابی، ہمیں اپنے بچوں کو پنجابی سکھانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی گھر میں سیکھ جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم معاشرے سے زبان سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم معاشرے سے عادات بھی سیکھتے ہیں۔ معاشرے کا ایک دباؤ ہوتا ہے، انسان اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، وقار بچانا چاہتا ہے۔ تو جس دور میں بے حیائی عزت کا معیار بن جائے کہ بچیاں ننگے سر کھڑے ہو کے میرج ہالوں میں پھول پھینک رہی ہیں، آج کے معاشرے میں جو رسم و رواج ہیں یا جن چیزوں کو ہم نے عزت کا معیار بنا لیا ہے، وہ تو ہمارے مقصد حیات سے ہی ٹکرا رہے ہیں۔ بر وقت صحیح فیصلہ کرنے سے ہی ہم اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، انسان بہت بڑے نقصان